ناظرین السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لفظ نفس کیا ہے۔ نفس، نون فے سین، NAFS، نفس کیا ہے؟ ناظرین، اب تک کے تقریباً سینکڑوں بلکہ تقریباً ہزاروں تفسیریں موجود ہیں دنیا میں، لوگوں نے لکھے ہیں تفسیر۔ اس کے باوجود لوگوں کو جستجو بھی ہے، خواہش بھی ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے، اور طرح طرح کے تفسیریں اور بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے تفسیر لکھنے کے باوجود لوگ آج بھی اس کے تفسیر میں مزید اضافہ کر رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ قرآن خود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کے تمام درخت کے قلم بنا لو اور سمندر کو سیاہی بنا لو، اور ایسے ہی سمندر کے 7 سمندر اور سیاہی کا بنا لو، تب بھی اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تفسیر جتنے بھی بنتے ہیں اور جتنے بھی بنیں گے، وہ ایک نفسیاتی عمل بھی ہے، یعنی نفس کے اندر۔ اب نفسیاتی عمل سے مطلب یہ ہے کہ میرا کہ انسان کی طبیعت، صلاحیت اور خواہشات اور ماحول، یہ سب کچھ اثر کرتا ہے۔ یعنی آپ، میں، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، جب بھی قرآن کو بیٹھتا ہے سمجھنے کے لیے، تو اس میں جو سب سے زیادہ اس کا عمل ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی طبیعت اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ 3 چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کوئی غمگین اداسی ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو گیا، یہ بہت ساری چیزیں، میں کسی سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں، اور میں قرآن کو بیٹھوں گا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو میری کیفیت کے مطابق، میرے صلاحیت کے مطابق، میرے طبیعت کے مطابق، میرے ماحول کے مطابق مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر میں خوشی میں ہوں، کسی خوشگوار ماحول میں ہوں، اور میری طبیعت ہری بھری ہے، اور مجھے مطلب کوئی ایسی خواہش بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ اور طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ بالکل ذائقہ کی طرح ہے۔ ذائقہ کی طرح ایسے ہے جیسے کہ آپ کو میں کوئی بھی مٹھائی لا کے دے دوں تو آپ کھا لیں گے، کیونکہ مٹھائی کھانے کی چیزیں کھا لیتے۔ لیکن اگر آپ کو میں کسی مٹھائی کی دکان لے کر جاؤں، تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا چوائس تلاش کریں گے کہ میں کون سا کھاؤں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کیفیت، صلاحیت اور طبیعت، تینوں چاروں چیز کو آپ ماحول بنا کے، کہ آپ کو کتنی بھوک لگی ہے، آپ کون سا مٹھائی کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کو ہلکا پھلکا کھانا ہے یا کوئی ایسا جس سے پیٹ بھی بھر جائے، ذائقہ بھی ہو اور مزہ بھی آ جائے۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک ذائقہ ہے۔ اور اسی پہ جو ہے نا، میں ایک شعر کا کلام، علامہ اقبال کا ایک شعر کا ٹکڑا بتا دوں کہ جب علامہ اقبال صاحب فرما رہے تھے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تو اس میں ایک جملہ ہے کہ جو تو نے اوروں کو دکھایا ہے مجھے، جو تو نے مجھے دکھا ہے اوروں کو بھی دکھا دے۔ یعنی کہ وہ ایک ایسی کیفیت تھی، جو انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، کہ وہ کیفیت یعنی ذائقہ بیان نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دعا کی کہ جو تو نے مجھے دکھایا اوروں کو بھی دکھا دے۔ تو یہ ان کی ایک طبیعت تھی، ان کی کیفیت تھی۔ لیکن ذائقہ کبھی بھی جو ہے نا ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیسے محسوس کیا، لیکن کوشش کرتا ہے انسان، کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو بتانے کی کوشش کروں۔ اگر مٹھائی کھائے تو کہتا ہے وہ میٹھا سا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، ویسا، مطلب اسی طرح سے آیات بھی انسان کو سمجھ میں کس طرح سے آتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کریں گے نفس کی، نفس جو ہے نا، آپ نے اس کو کئی جگہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور ہزاروں سینکڑوں کتابیں بھی ہوں گی، لیکن میری اپنی ایک صلاحیت جو مجھے سمجھ میں آئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ نفس انسان کے اندر کیا چیز ہے۔ دیکھیں میرے، نفس جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے بنایا۔ پہلا اس کو مٹی سے بنایا، اور دوسرا اس میں روح ڈالا ہے۔ کہ ایک زمینی چیز ہے، یعنی کہ مٹی، انسان جب بیمار پڑتا ہے، کسی طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی جو بیماری کا جو علاج ہے، اگر اس کو جسمانی بیماری ہے تو پھر اس کو اس زمین کے جڑی پودے، دوا، حکمت سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو زمین کی کیفیت اور زمین کی جو دوائیں ہیں وہ کام نہیں آئے گی، پھر اس کو روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرا ایک آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں۔
لیکن روح کو اور جسم کو جوڑ کے رکھنے والے جو سیمنٹ کا کام کرتا ہے وہ ہے نفس. اب وہ کیسے ہے کہ وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی نہ جسم کو موت آ رہی ہے یہاں پہ، نہ روح کو، نفس کو موت آ رہی ہے. تو نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 200-300 دفعہ فرمایا ہے اس کے بارے میں، کہ 298 دفعہ مختلف جگہوں پہ، اور کئی اس سے ملتے جلتے، جیسے ہوا، ایک انسان کی خواہشات جو ہے وہ بھی ایک نفسیات ہے، نفس ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے. لیکن 3-4 جگہ نفس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خطاب کیا ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بالکل ڈائریکٹ نفس ہے. اور اسی طرح کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، اور نفس مطمئنہ کیا ہے. تو نفس امارہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. یہ نفس امارہ ہے، اس سے بچنا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کو اس امارہ سے بچنا ہے. اور نفس لوامہ جو ہے، نفس لوامہ انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، روکتا بھی ہے، یہ لوامہ ہے. اور نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ وہی لوگ کامیاب ہو گیا جو نفس مطمئنہ ہو گیا، یعنی کہ اس کو کامیاب شخص ہو گیا. اب اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے، یعنی کہ ایک انسان کی موت واقع ہو جائے، تو جیسے میرا نام محمد افسر علی ہے، ابھی میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں مر جاؤں، تو آخری جو میسج جائے گا نا کہ افسر کا انتقال ہو گیا. یہ نام، جو نام ہے، یہ میرا نفس کا نام ہے، یہ میرا جسم کا نام نہیں ہے، یہ میرا روح کا نام نہیں ہے، یہ میرا نفس کا نام ہے. جیسے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر کبھی نہیں بولیں گے وہ کہ افسر کہاں ہے، وہ کہیں گے میت کہاں ہے. میت دفنانا ہے، میت کو غسل کرنا ہے، میت کہاں ہے. تو نفس جو ہے وہ میرا نام ہے، جو میرا نام ہے وہ میرا نفس ہے. اور یہی نام کی خاطر لوگ کیا کچھ کرتے ہیں کہ اپنا نام بنانا، یعنی نفس سے امارہ، اپنے آپ کو کہیں ثابت کرنا، اپنے آپ کو کہیں برتری بتانا، اپنے آپ کو کہیں جیتنا، اپنے آپ کو اونچا رکھنا، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ نفس امارہ ہے. یعنی وہ اپنی ذات، اس کے الگ، اس کا جسم اس کو نہیں پتہ ہے، اس کا جسم تو بچپن سے کئی دفعہ چینج ہو چکا. جیسے میں بچپن کی تصویر اگر دیکھیں، پھر اگر میں تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو میری تصویر کا کچھ اور ہی حساب ہوگا، پھر ابھی کا کچھ اور ہے، جوانی کا کچھ اور ہے، آگے کا شکل میں تبدیلی آ جائے گی. تو میں تو، میرا نام افسر ہے تو میں بچپن سے تقریباً 10-20 دفعہ بدل چکا ہوں، بدلتا رہوں گا. تو اس کا مطلب میرے جسم کا نام تو نہیں ہے وہ، اور جسم تو مٹی میں مل جانی ہے. تو روح تو ابھی تک کس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو روح کا بھی نام نہیں ہے. تو اصل جو میرے نام ہے وہ میرے موت کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے. لوگ کہہ دیں گے کہ افسر کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کدھر ہے. تو یہ بڑا شارٹ میسج تھا کہ نفس کے بارے میں. اچھا، نفس لوامہ، انسان کے اندر ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو دونوں صلاحیت دی ہے کہ وہ نفس سے لڑ بھی سکتا ہے. نفس پہ جو اس نے قابو کر لیا، جس نے نفس سے جہاد کر لیا، وہی کامیاب ہے. اور جو نفس کی یعنی خواہشات میں اور اس کے ریکوائرمنٹ میں زندگی گزار دیا، وہ برباد ہے. نفسیاتی خواہشات، نفس یعنی جو نفس کے خواہشات میں پڑا ہوا ہے، وہ برباد ہو جائے گا. یعنی بربادی سے مطلب ہے کہ وہ دنیا سے لگاؤ اس کو پیدا ہو جائے گا، اور اس لگاؤ کے خاطر وہ آخرت کو بھول جائے گا. جب وہ آخرت کو بھول جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نفسیاتی خواہشات میں الجھ چکا ہوگا. پھر اس کو بظاہر ایسا لگے گا کہ وہ جتنے بھی پیسے کما رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، کسی سے بے ایمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ تو ہے کہ وہ مرے گا، لیکن اس کو اس بات کا پرواہ نہیں ہے کہ اس کو مرنا ہے.
تو جس کو پرواہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں نفس امارہ والے. جو لوگ ڈرتے ہیں خوف کہ مجھے حساب دینا ہے، جو اپنے آپ کو روکتے ہیں برائی سے، گناہ سے، چوری سے، بے ایمانی سے، طرح طرح کے برے کاموں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے، یعنی کہ اپنے گناہ کو لے کے حاضر ہونے سے، جو اللہ کے خوف سے ڈرا دنیا میں، وہ جو ہے کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. اور اس کو دو جنت جنتان. دیکھیں جنت کا ذکر تو انسان کو کئی جگہ پہ ہے، لیکن جو خوف سے یعنی کہ گناہوں سے بچا، اللہ سے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے، اس کے لیے دو جنتان. اب جو اصل بات اس میں ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے، وہ ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے. کسی کے اندر نفس امارہ زیادہ ہے اوپر، اور کسی کے اندر نفس لوامہ زیادہ ہے. اگر آپ اپنا اس کو دیکھیں ایگزامپل کے طور پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو کہاں جانا چاہیے، اور کیا آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو اور مزید ایکسلریٹ کریں، آگے بڑھائیں. اور اگر آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں نفس امارہ کے پیچھے، تو آخرت کے لیے اپنے آپ کو ریورس لانے کی کوشش کریں اور نفس لوامہ کی طرف جانے کی کوشش کریں. یہ ایک شارٹ میسج میں نے بنانے کی کوشش کی تھی، اور دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.